آپ ہادیہ ای میگزین مضمون کی آڈیو ریڈ آؤٹ سماعت کر رہے ہیں۔ سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں نازیہ عمر ہادیہ کے شمارہ مارچ 2024 کے مضمون کی آڈیو پروگرام میں آپ کا استقبال کرتی ہوں۔ آئیے ہم اس کا آغاز ہادیہ کے زمرہ معمار جہاں تو ہے سے کرتے ہیں، جس کا عنوان ہے رمضان غفلتوں سے بیداری کا مہینہ، اور اس کی رائٹر خنسا سبحانی ہے۔ رمضان رمضاء سے بنا ہے، اور رمضاء خریف کی اس بارش کو کہتے ہیں جو زمین سے گرد و غبار کو دھو ڈالتی ہے۔ اسی طرح رمضان بھی اس امت کے گناہوں کو دھو ڈالتا ہے اور اس کے دلوں کو گناہوں سے پاک کر دیتا ہے۔ اور دوسرا قول یہ بھی ہے کہ رمضان رمض سے بنا ہے، اور رمض سورج کی تیز دھوپ کو کہتے ہیں، اور اس مہینے میں روزے داروں پر بھوک اور پیاس کی شدت بھی تیز دھوپ کی طرح سخت ہوتی ہے، یا جس طرح تیز دھوپ میں بدن جلتا ہے اسی طرح رمضان میں گناہ جل جاتے ہیں، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ رمضان اللہ کے بندوں کے گناہ جلا ڈالتا ہے۔ سال کے 12 اسلامی مہینوں میں رمضان کو ایک خاص مقام حاصل ہے۔ یہ انسان کے لیے بیش بہا تحفہ ہے۔ اس میں وہ اللہ سے اپنے تعلق کو مضبوط کر سکتا ہے، اس کی قربت کو محسوس کر سکتا ہے، اپنی اصلاح کی کوشش کر سکتا ہے، کیونکہ اس مہینے میں کی جانے والی ہر عبادت اور نیکی کے ہر کام کا مرکزی نقطہ بھی یہی ہے کہ اپنے رب سے کمزور پڑتا ہوا تعلق نئے سرے سے استوار کیا جائے، اپنے اعمال میں بہتری لا کر اپنے خالق کو راضی کیا جائے، اپنے گناہوں کی معافی طلب کی جائے، اور اس کی خاطر بھوکے پیاسے رہ کر اسے اپنی محبت کا ثبوت دیا جائے، اور اس ماہ مبارک کا شدت سے انتظار کیا جائے جس کا نظام الاوقات متعین ہے۔ خاص کر اس ماہ کی ترجیحات طے ہو تاکہ ہمارا ایک پل اور ایک لمحہ بھی لایانی کاموں میں نہ گزر جائے، کیونکہ ہم میں کا ہر ایک اپنی بدعمالیوں کو بہتر جانتا ہے۔ زندگی میں کتنے ہی رمضان کے مہینے ملے جو ہماری کوتاہیوں کی نظر ہو گئے۔ ہر سال ہم رمضان کی آمد سے پہلے خاکے بناتے ہیں کہ ہم اس سال ماہ رمضان کا پوری یکسوئی سے استقبال کریں گے۔ ہم نے اپنے رب کریم کی بڑی نافرمانیاں کی ہے، اس کی شان میں بڑی گستاخیاں کی ہے۔ اس بار ہم اس کے قدموں میں سر سجدہ ہو کر ندامت کے آنسو بہائیں گے، ایک نیا عزم ہوگا، اس کی اطاعت کا عہد لیں گے اور باعمل زندگی کو اپنا لیں گے۔ ہم ہر سال سوچتے ہیں کہ اس رمضان میں ہم اپنے دل کے سارے بت توڑ ڈالیں گے۔ من کے مندر میں خواہشات و اغراض کے جو سینکڑوں ہزاروں دیوتا بیٹھے ہوئے ہیں، ان سارے دیوتاؤں کو مسمار کر کے رکھ دیں گے۔ ہم ہر سال سوچتے ہیں کہ رمضان کا مہینہ آنے سے پہلے ہم ایک دوسرے سے مل کر اپنے دل صاف کر لیں گے، دل کی ساری رنجشیں، ساری قدورتیں، ساری نفرتیں، عداوتیں مٹا دیں گے۔ قابل مبارک ہے وہ جو ایسا منصوبہ بناتے ہیں اور اپنی اصلاح کر لیتے ہیں، اپنے گناہوں سے اس ماہ میں پیچھا چھڑوا لیتے ہیں۔ لیکن وہ محروم ہے جو رمضان سے پہلے منصوبہ تو بنائے لیکن رمضان سستیوں، کاہلیوں اور زندگی کے دیگر دوڑ دھوپ میں گزر دے۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ ہم اس ماہ میں اپنی اصلاح کو اولین ترجیح سمجھیں، عبادت کا حق ادا کرنے کی کوشش کریں، تاکہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس وعید کے مصداق نہ ہوں کہ کتنے ہی روزے دار ایسے ہوں گے جن کے حصے میں سوائے بھوک پیاس کی مشقت کے اور کچھ نہیں آئے گا، اور کتنی ہی راتوں کو نمازیں پڑھنے والے ایسے ہوں گے جن کے حصے میں سوائے شب بیداری کی زحمت کے اور کچھ نہیں آئے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ وعید ہمارے کانوں میں گونجنی چاہیے، ہمارے ذہن میں سوار ہونا چاہیے۔ اس وعید کو سنتے ہی غفلتوں سے بیدار ہو جانا چاہیے۔ یہ وہ احساس ہے جو ایک باشعور مومن کو چین نہیں لینے دیتا، اور وہ ہر لمحہ فکر مند ہوتا ہے کہ کیسے اس ماہ رمضان میں خود کو اللہ کا نیک بندہ بنا لے، کیسے اپنی غفلتوں کو دور کر لے، کیسے اپنی بدعمالیوں کو ہمیشہ کے لیے چھوڑ دے۔ رمضان کا مہینہ آتا ہے اسی لیے تاکہ انسان کو اس کے پروردگار کا فرما بردار بنا دے، وہ اپنے گناہوں کی سچی دل سے معافی مانگ لے، پھر ان سے اجتناب کرے اور اپنی اصلاح کر لے۔ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں حاضرین سے فرمایا کہ تم لوگ ممبر کے قریب آ جاؤ۔ جب لوگ قریب آ گئے تو آپ ممبر پر چڑھے۔ جب پہلی سیڑھی پر قدم رکھا تو فرمایا آمین، اس کے بعد دوسری سیڑھی پر قدم رکھا تو فرمایا آمین، اس کے بعد تیسری سیڑھی پر قدم رکھا تو فرمایا آمین۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر سے اترے تو ہم نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آج ہم نے آپ سے ایک ایسی بات سنی جو کبھی نہیں سنی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے سامنے جبریل علیہ السلام آ گئے اور انہوں نے کہا کہ برباد ہو جائے وہ شخص جس کو رمضان المبارک کا مہینہ ملا لیکن وہ اپنی بخشش نہ کروا سکا، تو میں نے کہا آمین۔
اس حدیث میں مزید تفصیل ہے۔ ہادیہ مضمون کی آڈیو سماعت کرنے کے لیے شکریہ۔ امید ہے کہ آپ کو پسند آیا ہوگا۔ ہمیں آپ کے مشورے کا انتظار رہے گا۔ اپنا مشورہ، تبصرہ اور مضامین editor@hadia.in پر ارسال کریں اور ہادیہ ای میگزین کے مضامین کو پڑھنے کے لیے ویب سائٹ www.hadia.in سبسکرائب کریں۔ انشاءاللہ ہم اگلے ہادیہ ای میگزین کے شمارے سے دلچسپ مضامین کی آڈیو لے کر حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت۔ اللہ حافظ۔